मक्के से शहर में पहाड़ों के बीच अकेले छोड़कर मुल्क के शाम वापस हो गए। फिर एक अरसे के बाद जब वापस मक्का अपने अहले खाना के पास आए तो इस वक्त हजरत इस्माइल सलाम अपने बड़े खूबरू और समझदार हो चुके थे। हजरत इब्राहिम सलाम ने मक्का पहुंचने बाद मुतअद्दिन दिन तक ख्वाब में देखा कि आप अपने बेटे हजरत इस्माइल सलाम के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। तीसरे दिन उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल सलाम से अपने ख्वाब का जिक्र किया। इस बात की तो कुरान करीम में सूरह सफ़ात की आयत नंबर 102 में इस तरह बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा मतलब यह है कि हजरत इस्माइल सलाम हजरत इब्राहिम सलाम के साथ दौड़ने के काबिल हो गए। उन्होंने अपने बेटे से ख्वाब का जिक्र किया और कहा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ। तो हजरत इस्माइल सलाम ने बिना झिझक अपने अब्बाजान से कहा कि अब्बाजान, अगर आपने ख्वाब में देखा तो ये सही देखा होगा और अल्लाह का हुक्म होगा। आप जैसा देखा है वैसा ही कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सफर करने वालों में कोई भी एक किताब लेके आ रहा किताब उसमें से किताब लो नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सरवरी साहब, तमाम कुरैशी साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ख़ुसूसी, आज का ये प्रोग्राम जो है तलबा में, नौजवानों में तक़रीरी और तालीमी और जो है ना अपनी जो है किताबों को पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए किया गया है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जितने भी हैं हम अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाएंगे। ये फंक्शन का मकसद तो था कि सारे अवाम को, सारे उर्दू नान तबक़े को, सारे नौजवान नस्ल में अपने जो है ना ये उर्दू की फ़रोग़ और जो है ना क्या बोलना चाहिए उनमें एक जोश और जज्बा पैदा करने के लिए किया गया था। लेकिन हम अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाएंगे। शिकवे ज़ुल्मत शख्स से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो सब में पहले जो है हम किताबें ख़रीदने का अहतमाम करेंगे। मैं गौरी साहब की किताब को मैं यहाँ पे ख़रीदता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि अपने अपने से अपने उर्दू की किताबें ख़रीदें और अपने तलबा में, नौजवानों में उसका जज्बा पैदा करेंगे। मैं एक छोटा सा जो है ख़त जनाब गौरी साहब का है अखलाक़ियात के बारे में है, जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक बजाय इसकी इस किताब के हवाले से मैं आपके सामने एक वादा खिलाफी और ख़यानत के बारे में कुछ अल्फाज बयान करना चाहूँ। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अमानत को अदा करे उसका ईमान ही शख्स अमानत को अदा न करे उसका ईमान ही नहीं, और जो अहद को पूरा न करे उसका दीन नहीं। कुरान पाक में बहुत सी आयत के अलावा एक जगह ख़ास तौर से इसी का हुक्म है, अहद को पूरा करो और बेशक अहद को बास खुश होगी। एक हदीस में है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें किसी शख्स को गुंजाइश नहीं,
والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا کافر۔ جس نے اپنے عہد کا کیا جائے اس کو پورا کرنا چاہیے، مسلمان ہو یا کافر۔ امانت کو واپس کرنا چاہیے، مسلمان ہو یا کافر۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس امت کی ہلاکت بدعہدی سے ہوگی، بس زبانی ہم کسی سے نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن نہ تو طعنہ باز ہوتا ہے، نہ لعنت باز ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے، نہ بدگو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب میری امت ایک دوسرے کو گالو گلوچ کرنے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک گالی کے بدلے میں 2 گالیاں دینا کبیرہ گناہ ہے، گناہوں میں سے ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم اس محفل کے توسط سے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو، ہم اپنے دوستوں کو اچھی باتیں اخلاق سکھانے کی کوشش کریں گے اور اپنے اپنے محلے میں جا کے اس بات کی تشہیر کریں گے کہ بھائی اپنے ادب اور اخلاق بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، جتنا بھی ہو ہم کوشش کریں گے اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے مساجد ہیں، بڑے بڑے درسگاہ ہیں، بڑے بڑے دینی مدرسے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اور کوشش کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، ایک چھوٹے موٹے الفاظ میں ہی صحیح ہم اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں جناب سروری صاحب کا اور قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آج کے اس پروگرام کے تحت، یہ ہوتا ہے شب روز، ڈاکٹر حبیب ضیاء صاحبہ کی کتاب ہے جس کا ایک مضمون ہے بچہ باہر گیا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور صدر خاندان کے ہاتھ میں 4 مینار سگریٹ کی بجائے ڈن بل کا قیمتی پیکٹ دیکھے تو کھٹ سے یقین کر لیجئے کہ اس گھر کا کم سے کم ایک بچہ ضرور باہر گیا ہے۔ یہ تو صرف پہلی علامت ہے، دوسری اور بہت سی علامتیں ہیں جن سے اس متعدی مرض کی شناخت بآسانی ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ ہم کافی عرصے کے بعد ملاقات کے لیے گئے۔ دروازہ کھولنے جو لڑکی آئی وہ زمانے گزشتہ میں چھیٹ کا کرتا اور سفید پاجامہ پہنا کرتی تھی۔ اب جو دیکھا تو چمک والی میکسی زیب تن کیے تھے، 2 in 1 لیے کھڑی تھی۔ رونا لیلا کی ٹیپ کی ہوئی غزل کا کباڑا کرتے ہوئے بے سری آواز میں ساتھ خود بھی گا رہی تھی۔ آئیں کہتے ہوئے اس نے ہمیں صاف ستھرے تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ 5 منٹ بعد اس نے ایک رنگین تصویر تھما دی جو اتفاق سے ہماری ہی تھی، اس وقت لی گئی تھی۔ وضاحت کرنے پر جواب ملا، جی یہ آٹومیٹک کیمرے کا کمال ہے، میرے چھوٹے بھائی دہران سے لائے ہیں، اس میں تصویر اس وقت آ جاتی ہے۔ ابھی ہم آٹومیٹک کیمرے کے کمالات سن کر دنگ ہونے والے ہی تھے کہ صاحب خانہ پہلے میلے بلاؤز پر اجلی چائنا سلک کی ساڑی پہنے برآمد ہوئی جو انہوں نے اس وقت تبدیل کی تھی۔ کچھ دیر ہم سے بات کر کے وہ اشارتی زبان میں بچی کو کچھ کہتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی لڑکی دوسرے کمرے میں گئی۔ 2 منٹ بعد کمرے سے ہوائی جہاز کے ٹیک آف کرنے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے پوچھا کمرے میں ایئرپورٹ ہے کیا؟ اس پر لڑکی تعجب سے بولی، آپ اتنا بھی نہیں جانتی، یہ مسالے پیسنے کی مشین کی آواز ہے، منٹوں میں مسالے پیس کر نکل جاتے ہیں، بڑے بھائی دبئی سے لائے ہیں۔ اتنے میں ماں نے پکارا، بیٹی گرائنڈر جلدی سے لے آؤ، مجھے 2 الائچیاں پیسنی ہیں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے 2 الائچیاں گرائنڈر کے منہ میں ڈالی اور 1 منٹ میں الائچی کا پاؤڈر ہتھیلی میں ڈال کر دکھانے لگی، دیکھیے کس قدر باریک ہو گیا ہے۔ واقعی پاؤڈر بہت باریک تھا، ہمیں نظر ہی نہیں آیا۔ ایک جگہ ہمیں کھانے پر مدعو کیا گیا تھا، جاتے ہی حسب عادت ہم باورچی خانے میں گھس گئے۔ سل بتے کے پاس خلاف توقع گھر کی بچی کی بجائے میڈ ان جاپان کی نقلی مہر لگی ہوئی ساڑی پہنے ایک کافر اور ماما مسالے پیس رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو مسالہ ایک دم سفید تھا۔ ہم نے مالکین کو رائے دی کہ پہلی ٹھیک سے بھونی نہیں گئی، بگارے بیگن کا سالن لذیذ نہ ہو سکے گا۔ اس پر ابتدا میں وہ صرف مسکرائی اور ہماری پیٹھ پر پوری طاقت سے ہاتھ جمایا، بڑی سائز کا خیخہ لگا کر پان کی پبلک پیک ہمارے کپڑوں پر اچھالی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ کافی چھینٹے پڑ چکے ہیں تب انہوں نے خیخے کو بریک دے کر حقارت سے ہماری طرف دیکھا اور بولی، نادان یہ پہلی نہیں بادام ہے، یہ بادام میرے مجلے لڑکے نے جدے سے بھیجے ہیں۔ بگارے بیگن میں بادام سن کر ہم نے ان کی قسمت پر رشک کی، اپنی آنکھوں میں اشک لا کر سوچنے لگے، اللہ اللہ کیا انتر ہے ہمارے اور ان کے معیار زندگی میں۔ یہاں بیگن کو بادام کا پرہیز ہونے کے باوجود اس کے پیٹ میں پسے ہوئے بادام زبردستی ٹھونسے جا رہے ہیں۔
ایک ہم ہے کہ ڈاکٹر کی سختی کے تاکید کے باوجود بادام کھانے کی بجائے بادام کا سونگنا کرتے ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب کوئی دیار غیر میں مر جاتا ہے تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ ہم بھی اس اصطلاح سے واقف ہیں، لیکن غائبانہ ختنہ کے پھول اور غائبانہ کھیر چٹائی دعوت نامہ دیکھ کر ہم انگشت دندان رہ گئے۔ ریاض میں نواسے کی ختنہ ہوئی، حیدرآباد میں ارمان نکالے گئے، نانا پھول پہنے ہریرا روٹی کھاتے ہوئے روپیے سمیٹ رہے تھے۔ کویت میں پوتری کی پیدائش ہوئی، حیدرآباد میں دھوم سے کھیر چٹائی گئی، دادا لیٹ کر کھیر چاٹ رہے تھے۔ باہر جا کر آنے والوں پہ دکاندار بھی خوب سمجھ گئے ہیں۔ لاڑ بازار کے کڑے والے گلزار ہاؤس کے مارواڑی عربی میں خوش آمدید کہنے سیکھ گئے ہیں۔ ایک دن ہم کڑے لینے کے لیے لاڑ بازار گئے، ایک دکان پر گئے، باہر سے آنے والے ایک خاندان 400 کے کڑے 800 روپے میں خرید کر چوڑیاں پہننے والی کو 10 روپے ٹپ دے کر واپس جا رہے تھے۔ جگمگاتے خوبصورت کڑے شوکیس کے اوپر ہی رکھے تھے۔ جو ہی ہم نے دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دکاندار نے جھپٹ کر کڑے اٹھا لیے اور بولا، آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ اتنے میں کڑے والے کی چمچی نے اپنے ٹپ میں سے 1 روپیہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ دھکا دے کر سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے بولی، جاؤ ماں آگے جاؤ، یہ بیپار کا وقت ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ادب شناسی محفل میں آپ سبھی حضرات کا جنہوں نے بھی شرکت کی، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور چونکہ تقریب کو یا پروگرام کو کچھ ایسے ہی ترتیب دیا گیا ہے کہ ہر فرد کو کسی کتاب سے مضمون پڑھنا ہے، تو میرے پاس اس وقت کتاب ہے ادبی تبصرے، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر ایک مضمون ہے کہ اے عارف الدین ہمدرد ملت و دانشور، اسی کو میں پڑھوں گا۔ جناب کے ایم عارف الدین تلنگانہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے، حیدرآباد میں ابتدائی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1969 میں تلنگانہ کے احتجاج میں حرکیاتی رول ادا کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تلنگانہ کو آندھرا سے آزاد کرایا جائے۔ آندھرا والوں کا رویہ تلنگانہ والوں کے ساتھ ظالمانہ متعصبانہ ہو گیا تھا۔ آپ کی شخصیت میں ملت کا درد پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آزادی کے بعد مسلمان تعلیمی معاشی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ چنانچہ حیدرآباد میں ٹیکنیکل تعلیمی ادارے کھولنے کا صحرا کے ایم عارف کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے ملت و قوم کو عصری تعلیم اور ٹیکنالوجی سے مربوط ہم آہنگ کرنے کے لیے جدید و عصری تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا۔ انہوں نے مسلمانوں کا ایک تھنک ٹینک تیار کرنے کے لیے سول سروسز IAS اسٹڈی سرکل قائم کیا۔ یہ ملت اسلامیہ کے مخصوص ہمدرد انسان تھے، مسلمانوں کو ہمہ جہت انداز سے ترقی دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے تعلیمی شعبے کے ذریعے ملت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، غیر معمولی تعلیمی خدمات انجام دی۔ طلباء کی میرٹ آنے پر ان کی ہمت افزائی کے لیے مدینہ گولڈ میڈل قائم کیا۔ سول سروسز میں مسلم اقلیت کی نمائندگی کا تناسب بڑھانے کے لیے اسٹڈی سرکل قائم کیا۔ آج بھی ملت کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی، مدینہ گروپ آف اسکول کے ذریعے تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک پھیلا دیا۔ 40 برسوں سے ملت اسلامیہ کے طلباء و طالبات کو تعلیم سے آراستہ کیا۔ ان کے تعلیمی ادارے مسلم ماحول میں تعلیمی انقلاب پیدا کرتے رہے۔ ملک بھر سے ماہر تعلیم مدبر دانشوروں کو مدعو کر کے تعلیمی بیداری کے لیے شعور پیدا کیا۔ سماجی، مذہبی، سیاسی، تعلیمی رہنماؤں مدبروں کو مدعو کر کے ان سے خطابات کروائے، جس کا اثر ملت پر مثبت پڑ رہا۔ موضوعات تعلیمی، عصری، تاریخی، جاریہ مسائل پر مبنی ہوتے تھے۔ جن دانشوروں کو مدعو کیا ان میں سید حامد، شہاب الدین، بیرسٹر سعید احمد خان، پروفیسر کمال اشرف، سبرمنیم سوامی، رام جیٹ ملانی، فخر الدین علی احمد، کانشی رام ND تیواری، سابق DIG بھوپال، منی شنکر ایّر، شیو شنکر، اختر الواسع وغیرہ کو مدعو کر کے جلسے منعقد کرتے تھے۔ چنا ریڈی، MM ہاشم، کونڈا لکشمن باپو جی ریاستی قائدین سے ربط تھا۔ تعلیم کے شعبے میں قائدانہ کردار ادا کیا، اس لیے عوامی حلقوں و بین الاقوامی سطح پر معروف و مقبول تھے۔ مدینہ گروپ کے اداروں سے فارغ التحصیل بچے دنیا میں اعلیٰ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ میں دانشوروں کا ثبوت دیا۔ پیشے سے وکیل تھے، فلاحی اداروں کی مالی اعانت کرتے رہے۔ ذرا غور کیجئے گا، قلم کے ذریعے سے ملت کے مسائل، عصری حالات سے مزین مشورے دیا کرتے تھے۔
जेल की सऊबतें बर्दाश्त की, राजमंद्री जेल में रहे, मिल्लत के हमदर्द, मुखलिस, मिलनसार, फ़आल, हरकियाती शख्सियत ज़ाहिर हुए। हमारा अवाम के ज़रिए बहैसियत सहाफ़ी मिल्लत की बेपाया खिदमत अंजाम दी। हमारा अवाम अखबार के ज़रिए ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम दी। अब कौम अर्ज़ दक्कन माहिर तालीम, दूरअंदेश, जोशीले, खामोश मिजाज से महरूम हो गई है। इनकी याद को ताज़ा करने के लिए हुकूमत इनके नाम पर यादगार क़ायम करे। सर सैयद गोल्ड मेडल और स्कॉलरशिप, तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के मुशीर के तौर पर काम किया। हमाजहत औसाफ वाली शख्सियत थे, लिहाजा इनके मिशन को जारी रखने के लिए विरसा के अलावा दोस्त अहबाब आगे आएँ, मिशन को जारी रखें। ये इक़्तिबास मैंने अदबी तबसरे किताब का जो टाइटल था, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम अली, ये मैं आपको पढ़कर सुनाया। दोस्तों, हमारी ये जो आज की अदब शनासी की जो महफ़िल है, इस महफ़िल में बहुत सारी चीज़ें फ़िक्र का सामान फ़राहम करती है। शहर हैदराबाद में जहाँ पर मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान ने कहा था कि इस शहर में उर्दू सहाफ़त की असर पजीरी का ये आलम है कि यहाँ पर अखबारात में अगर किसी एक प्रोग्राम की इत्तला दे दी जाए तो हाज़रीन की ख़ासी तादाद जुड़ जाती है। आज उसी शहर हैदराबाद में हम बैठे हैं, अखबारात के ज़रिए से भी हमने प्रोग्राम की इत्तला दी थी। इस शहर में आज भी मजहबी प्रोग्राम होते हैं, उर्दू अदब के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम के लिए सामईन को जोड़ना, नाज़रीन को जोड़ना एक बड़ा मसला बन गया है। यूँ तो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए किसी स्कूल के इश्तराक से, स्कूल के किसी एक टीचर को कुछ अवार्ड देते हुए स्कूल से बच्चों को लाने को कहा जाता है। स्कूल के बच्चों को रिफ़्रेशमेंट दे के, उनको सवारियाँ दे के, उनके ज़रिए से भी खाली कुर्सियों को पुर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस सारे पस मंज़र में असल जो ज़रूरत है वो सच्चा जो खारी है उसको जोड़ा जाए, जो हकीकी नौजवान नस्ल है उनको उर्दू से जोड़ा जाए। इस ज़िमन में आज़ाद लिटरेरी फ़ोरम अलिफ़ की जानिब से ये कोशिश की गई थी। इस कोशिश में हमें कितनी कामयाबी मिली या ये कोशिश कितनी कामयाब हुई, इसका जवाब, सही जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता है। लेकिन जैसा कि सलीम फ़ारूक़ी साहब ने कहा है, हमने अपने तौर पर कोशिश की, हमने अपने हिस्से की शमा जलाई। याद रखिएगा कि नौजवान नस्ल में आज जो बेरा रवी या अखलाक और किरदार के हवाले से जो बहुत सारे मसाइल या बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं उर्दू ज़बान व अदब से उनका लाताल्लुक़ होना भी है। या इस पस मंज़र में अगर आज उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से कोई काम होता है तो कहीं ना कहीं वो नौजवान नस्ल की तालीम व तरबियत के हवाले से भी एक फ़िक्र का इजहार होता है। कोशिश कीजिएगा, अपने मशवरों से हमें नवाजिएगा और फिर महफ़िल अदब शनासी की अगली महफ़िल में कैसे हम नौजवान नस्ल को जोड़ सकते हैं। जैसे आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने जो तय किया था कि स्कूली तलबा और कॉलेज के तलबा के लिए जो इस प्रोग्राम में शरीक होंगे उनको बाज़ाब्ता तौर पर असनादात दिए जाने वाले थे, साथ ही उन्हें इनामात से भी हिम्मत अफजाई के लिए नवाजा जाने वाला था। आइंदा प्रोग्राम कहाँ हो, कैसा हो, इस सिलसिले में आपके क्या मशवरे हैं, उन मशवरों से हमें ज़रूर नवाजिएगा और आज के इस नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त दीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम में सलीम फ़ारूक़ी साहब भी अपने पास जो किताबें थी उर्दू की, वो किताबें लेकर हाजिर हुए और हमारे बुज़ुर्ग जनाब यूसुफ इब्न गौरी साहब भी अपनी किताबों के साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं चाहता हूँ कि जनाब इब्न गौरी साहब से भी कुछ 2 मिनट आपका भी मैं नुक़्ते नज़र सुनूं कि हमारी ये कोशिश और आपका जो मशवरा है उस पर आप 2 मिनट अगर बात करें। जनाब इब्न गौरी साहब। पानी चाहिए। यहाँ हैं जो अच्छे करते हैं, बड़े बड़े अदीब, मुखर्रिर और क्या क्या। इमला और अल्फाज से मुताल्लिक़ चंद बातें। उर्दू रस्मुल ख़त के लाले पड़े हैं, इसलिए इमला को बहद इम्कान आसान बनाना चाहिए ताकि नौ आमोज परेशान न हों और गैर मुस्लिम ये तासुर न लें कि उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है। क्योंकि अखबार में खबरें छपती इंतखाल, कोई गैर मुस्लिम मरता है, उनका देहांत हुआ है, जो मुझे तफरीक में लिखा भी पता चला छपा नहीं, देहांत हुआ है, क्यों तफरीक करें। फिर बोलते हैं सब तो पढ़ते नहीं, जितनी अब नहीं पढ़ती है फिर उन वालों। हाँ, चंद नए अल्फाज ये मेरे कायम किए हुए हैं। परिंदे दरिंदे चरिंदे के हम खाफिया तिरिंदे, यानी तीरने वाले तैरने वाले।
اور ریگندے ریگنے والے۔ خرید سے خریدار کی طرح فروخت سے فروختار بھی ہو سکتا ہونا چاہیے۔ مچھر بہت چھوٹے ہوتے، بہت باغ مچھر، میں انہیں ریزہ مچھر کہنا پسند کروں گا، ویسے بہت چھوٹی چھوٹی ریزہ چونٹی۔ تیسری بات ENT اسپیشلسٹ کے لیے ماہر امراض کہن، کان، حلق، ناک، کاف، ہا، ناک، جیسا امراض کہن پرانے امراض ہیں، یہ امراض کہن یہ لفظ ہو سکتا ہے ENT کا بدل۔ اخبار کے دفتر کو، نیوز چینل کو میں خبرستان کہنا پسند کروں گا، خبرستان، آج تو واقعی خبرستان ہی ہوتا ہے۔ تیسری بات والد جمع والدہ مساوی والدین کی طرح دادا اور دادی دادین ہو سکتا ہے، میں جتنا بھی رہتا ہوں بعض لوگ جانتے بھی ہیں۔ نانا نانی نانین، سسر ساس سسرین، اگر جن کا واحد ہندی ہے۔ چوتھی بات ناشتہ ظہرانہ، ہم تو حیدرآباد میں خوب کھاتے ہیں، خوب پلاتے ہیں ہم بہانوں سے۔ ناشتہ ظہرانہ عصرانہ عشائیہ کے طرز پر 10-11 بجے کے کھانے کے لیے عشرانہ ہو سکتا ہے، اور فجر سے پہلی بار تو کھاتے ہیں پیتے ہیں کم سے فجر سے پہلے کی چائے وائے کے لیے فجرانہ۔ پانچویں بات خوشخبری دینا، اسی لیے ایک لفظ خوشارنہ ہو سکتا ہے۔ بشارت دینا، بشارنا۔ نمازی، حاجی، زکاتی کی طرح زکاتی کیوں نہیں بولتے سر؟ انگریزی کا نیا مرکب ہے اسموک، یہ ہے اسموک پلس فاگ، اسموک۔ اردو میں بھی اسی طرح دھواں جمع دھوند ہو سکتا ہے۔ چند انگریزی الفاظ کا ترجمہ۔ بیوٹی پارلر کے لیے نگار خانہ، یہ لفظ استعمال کیا اخبار میں کہ جہاں کیا ہے نگار خانہ ہے یا میں وہاں سے لے جاؤں گی۔ کاسمیٹکس کے لیے حسنیات۔ تیسری بات پاکستان کے کثیر التصانیف حکیم محمد سعید شہید، ہمدردی کی حد دلی کے ہمدردی بھائی تھے، شہید ہو گئے، گورنر بھی تھے اور کئی کتابیں لکھی ہیں۔ حکیم محمد سعید شہید صحیح اور تصحیح لکھا کرتے تھے، بجائے عربی صحیح اور تصحیح تو ہم بول نہیں سکتے، میں بھی اسی لکھتا ہوں۔ ان کا یہ اجتہاد اردو املا کو آسان بنانے کی معقول اور قابل قبول صورت ہے۔ دو گزارش، سب دنیا زا سے لغت میں ہے ہی نہیں، زا سے گزارش، زا ہے، سب اسی لکھتے ہیں سارے عجیب کیا کیا۔ گاف زال کے ساتھ لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یہ گزارش ہے زے کے ساتھ۔ خوب لکھتے لوگ دونوں ماہبا میم عین ہا، اس کے معنی ہوں گے اس کے ساتھ، ماہو ماہا اس عورت کے ساتھ، صرف میم عین ہونے سے وتھ فیملی، ماں متعلقی، ماں احباب، بوڑھیاں ہوتا تو لکھ کے بتاتا تھا۔ چوتھی بات شاید نہیں شاید، حمزہ نہیں یا ہونا چاہیے، یا کے نقطے۔ موقع، موقع نہیں موقع، ہاں نہیں خالی تو عین پہ ختم ہو۔ برقع وہ عین پر ختم ہو، برقع نہیں۔ علیحدہ، علیحدہ اس کا تو کباڑا ہو رہا، کوئی نیچے نقطہ لگا دے، اس سیدھا لکھیے عین الف لام علیحدہ۔ عربی املا کی ضرورت نہیں، نقالی۔ اب غیر مسلم کہاں پڑھنا چاہے؟ عربی تو بہت مشکل زبان ہے، تو ہم سے نہیں ہوتی، ایڑی پھر ہم سے نہیں کھائی جائے گی۔ پانچویں بات اعلیٰ، ادنا، صغرا، کبرا، یہ سب بڑا لکھ ہوتا ہے، اس میں عربی تلفظ ہے اس کی بجائے، اور یہ غالب رشید خان صاحب بھی یہ لکھے ایسے لکھنا چاہیے برسوں پہلے، پر اردو والے سمجھتے کہاں ہے؟ اعلیٰ، ادنا، صغرا، آخر میں الف ہو یا کھڑا الف نہیں۔ قرآنی املا پریشان کن ہوگا، یا پھر اعلان کر دیا جائے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، کچھ شکایت کرتے ہوئے۔ چلی بات ہاں یہ تو انتہائی خطرناک غلط ہے، لیے کو لے لکھنا بالکل غلط ہے حمزہ کے ساتھ۔ لے تو لفظ ہی نہیں ہے، لے لام زبر اے، لے ایک لفظ ہے، بال کا مصرع ہے، فریاد کی کوئی لے نہیں، تو لے الگ ہے، لینا دینا، لے الگ ہے اور لیے الگ ہے، نیچے دو نقطے ہوں گے، اوپر حمزہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، سب اسی لکھتے ہیں، میری یہاں کے پتھرا بھی پڑھتے پڑھتے۔ اسی طرح سے نئے، 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 تینوں لفظ الگ الگ ہیں، نالا، پابند، نئے نہیں۔ نیا تو کہتے ہیں صحیح نون یا الف، اسی جمع نئے ہونا چاہیے، نون یا کے نقطے، ہم نئے لکھتے ہیں، نئے سال، نئے 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 آدمی یا بولنا چاہیے،
اور کسی نئے کے معنی با سے مانا پابندی نئے نہیں. اسی طرح دیجیے کیجیے لیجیے یہاں سب نیچے یا کے نقطے آنا چاہیے، حمزہ نہیں وہ تو دیجیے ہو گیا. دیجیے لکھتے ہیں دیجیے پڑھتے ہیں، دو غلطیاں کر اردو والے لکھتے بھی غلط ہیں اور پڑھتے بھی غلط ہیں. دی جائے کی جائے لیجیے وغیرہ سب غلط ہے. دیجیے کیجیے لیجیے وغیرہ ہونا چاہیے، یعنی حمزہ غیر ضروری ہے. ہاں آئیے جائیے کھائیے ایسے الفاظ میں نیچے دو نقطے بھی ہوں اوپر حمزہ بھی ہو، حمزہ کے ساتھ ای کے نقطے بھی ہوں. زبر زیر کے بغیر بعض الفاظ شرمناک ہو جاتے ہیں. مثلا منی بنا 10 بار. چہرے کو دو تشبیہ لکھتے وہ تو چھرا ہے بھائی، چہرہ الگ ہے چھرا الگ ہے، یہ چھری پھر یہاں پر دمدار پر آپ خدا کی بنا. ویسے پہلی کو دو تشبیہ کو تو پھلی ہوگی کھانے کے چیز. یہ اردو رسالوں میں جتنا املا ہوتا ہے ہاں یہ تو کھانے کی چیز ہے. کہانی لٹن ہا کے سمجھنا چاہیے آپ لکھیں دو تشبیہ تو کھانی ہو گیا وہ دوسرا لفظ ہے، یہ بے معنی لفظ ہے. اگر بھائی کو لکھیں گے آپ لٹکن ہا سے بھائی تو مذہب کا نام ہے، بھائی الگ بھائی الگ. گھر الگ تلفظ ہے اس کا املا گوہر پھر پہر، بس چند مثالیں یہاں دیا ہوں میں. یعنی دو تشبیہ ہا کا استعمال غلط ہو رہا. نون غنہ کا استعمال مثلا آ حضرت یہ پرانا املا ہے مطلوب. اب آ الگ لکھنا ہوگا حضرت الگ، اور لکھتے تھے آن اور پڑھتے تھے نون غنہ. جمع مرد جمع الگ اور اردو کے جوان مرد بھی ایسے لکھتے ہیں جو ملا کر لکھتے ہیں خدا کی طرح. بایاں کا ہم قافیہ دایاں ہے آسان. پھر یہ داہنا یہ شمال کا املا ہے، داہنا داہنی طرف نان سینس. دایاں بایاں آسان کیجیے، بس ہم نقالی کرتے آ رہے ہیں بس. ہاں ہم سے ہمارا تو تم سے تمہارا ہونا چاہیے، تمہارا آسان کیجیے املا خدا کے لیے آسان کیجیے تاکہ نئے لوگ قریب آئیں سیرین میں شوق پیدا ہو. تمہارا الفاظ کو الگ الگ لکھے مرکب نہیں. مثلا کیونکہ چونکہ چنانچہ لکھتے نون ہے نون غنہ پڑھتے ہیں، یہ پرانا طرز ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. کیوں الگ نون غنہ کے ساتھ چونکہ چنانچہ اس لیے وغیرہ. ایک بات میں زبانی بولتا ہوں. گورنر صاحبہ نے فلاں کو وزیر نامزد کیا، نامزد ملا کے لکھتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کاتب نقطہ بھول جائے تو خدا نہ خواستہ کاتب نقطہ بھول جائے تو کیا ہوگا؟ گورنر صاحبہ نے فلاں مصر پر وزیر کو نامزد کیا. دیکھیے جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک، کہاں تک پہنچی ہے بات؟ ہاں گمراہ کو گمراہ لکھ کر نو آموزوں کو گمراہ نہ کرے. الگ لکھے لکھنے والے خود گمراہ ہو گئے. بوقت ابھی الفاظ ہے بوقت، ارے با الگ ہے وقت الگ ہے. بطاری ابھی کوئی دیکھے نیا اردو پڑھنے والے لغت میں تو بطاری کہاں ملے تھے ہم تک با الگ ہوا تاریخ الگ ہے. ویسی بطاری بمخام تو الگ لکھے براہ کرم با الگ راہ الگ کرم. تنہا کے معنی اکیلا، تنہا کے معنی کئی تن ہوں گے. ہاں 15ویں بات یہ بھی میری ایجاد ہے خوبصورت. پریشان تو پریشان بھی پڑھا جا سکتا ہے جو خواتین کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اس کو پرے الگ اور شان الگ لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے. بیبی فعل ہے، دیدی اسم ہے، بہن کو کہتے ہیں، اسی زبان سے آیا ہے اردو میں. عدد 6 کو 6 نہیں چھا اور ہے 6 صرف کل کا خالی چھا، اور وہ تو حرف ہے، وہ مرکب حرف ہے ہندی کا چھا. پھر 6 کو بھی تھا لکھو نا، 6 تو اے لکھیں گے اور 6 کو حرف لکھیں گے. یہ کیا ظلم ہے اردو والوں کا ہے. جب غلطی عام ہوتی ہے نا اس کا احساس نکل جاتا ہے ہم سے، کتنا ہی بڑا علم ہو لکھنے والا بولنے والے. براہ کرم کے معنی ہے کرم کی راہ سے. براہ کرم کے معنی تو برائے فروغ کی طرف کرم کے لیے یہ بھی غلط ہے. جہاں دیکھتا ہوں برائے کرم پانی کم خرچ چیزیں مسجدوں میں براہ کرم براہ مہربانی. 5واں 6واں 7واں 8واں ان سب واں کے درمیان یہ کباب کی ہڈی چھٹا کیوں یہ بھی 6واں پڑھی کیوں پریشان کرنے لوگوں کو. اب پوچھو کہ کیا جواب دے دیا یہ چھٹا کیوں آگے بھی نہیں کہاں سے آگے چھوٹے رہے. بہت دیر لگتی ہے
18 19वीं बात। मुंह हम ऐसा लिखते मीम नून हा, अब नहीं आगे मना पड़ेगा, ये मना क्या लग रही है इसको, नौ आमोज इसको मना पड़ेगा, यम ए यम मना, कोई लग नहीं, पुराना इमला है ये, इसलिए इसका इमला मुंह ज़्यादा माकूल है। मीम वाव नून हा मुंह, जमा से मुँहों में, या फिर और भी आसान मुंह जिसके माने बाल के भी हैं। शायर की तरह नासिर भी इस्तेमाल होना, नसर लिखने वाला। इसी बात चंद अंग्रेजी अल्फाज से उर्दू सही यहाँ ख़त्म हो जाती बात में 2 दिन बाद। ख्याल रहे कि खा के लिए के एस होना चाहिए और काफ के लिए क्यू, गैन के लिए ये लिखना चाहिए, जैसे सैयद डबल गई तशदीद के लिए, शेख जैसे एक की आखिर में ख़ै है केज, खाजा गुलाम हम गुलाम लिखते हैं, खासिम हम लिखते हैं केज, गलत है, क्यों होना चाहिए। अस्माए हुस्ना के शुरू में अब लिखने को ज़रूरी समझें तो मुनासिब ABF। रहमान से पहले तो ये अब लिखना लाजमी है, वरना गुनाह होगा। जैसे अल्लाह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ही कहते हैं, अब्दुर्रहमानी कहना चाहिए, रहमान नहीं, तौबा करना चाहिए रहमान बोलने वाला। सिर्फ रहमान लिखना और पढ़ना गुनाह है। तकरीबन आखिरी बात, बहुत से हजरात यहाँ पर रहने होंगे, एम अलग लफ्ज़ है, मकसद। आजकल रोमन उर्दू पढ़े लोग, तो आप एम लिखेंगे तो उसका नाम अलग लफ्ज़ मकसद, इसलिए खाली अलीफ मीम MA ये सही है। वैसे बी एड, एड तो एड बीमारी भी है, एड मदद भी है, बी एड लिखा है, बी एड अलीफ का। सेल फोन नहीं, सेल फोन, सेल माने बेचना, सेल फोन लिखते और सेल फोन पढ़ते तमाही ने, लिखना भी गलत पढ़ना भी गलत। हम जो बोले वैसे ही चीज भी अपनी पढ़ भी अपनी। रेड्डी डाल पर तहदीद चाहिए, रेडी लिखते हैं हम रेडी और पढ़ते हैं रेड्डी। नीट और नेट, नीट अलग अलग अंग्रेजी का साफ, नेट खाली या नीति नेट होना चाहिए। वैसे स्टीम सेल नहीं बल्कि स्टेम सेल, लेस माने कम, लेस के माने डोरी। हाँ, एडिटर अलीफ के साथ ही डाल आना चाहिए, ये नहीं जो तो एडिटर हो गया। और वकील साहब की बारी है। एडवोकेट हम लिखते हैं एडुकेट, वो भी गलत, एडवोकेट उस अलीफ से आदि जी। ऐसे एजुकेशन लिखते हैं एजुकेशन, भाई एजुकेशन अलीफ के साथ फौरन बाद जी माए। मोमेंट लम्हा, मूवमेंट हरकत, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। अब यहाँ मैं इकबाल के शेर में बना चाहा हूँ, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है ख़ौमों की ज़िंदगी। उर्दू का जनाजा है अक़सार में, एकदम नहीं अक़सार में।